مسکراہٹ تو دنیا داری ہے، آنکھیں سچ بولتی ہیں۔ گہرا سانس لیں اور دوبارہ سے شروع کریں، ابھی کچھ ختم نہیں ہوا۔ دو چیزوں کی عادت بنائیں، مدد کرنا یا کم از کم کسی کا نقصان نہ کرنا۔ بس اللہ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا جھجک بتا دی جاتی ہیں۔ قیمت کوئی بھی ہو، آدمی اگر بک جائے تو ٹکے کا نہیں رہتا۔ اگر عبادات کے باوجود آپ کے اندر نرمی، جھکاؤ اور مخلوق کے لیے بھلائی پیدا نہ ہوئی تو آپ صرف جسمانی مشقت کر رہے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ اہمیت اسی کو دو جو تمہاری قیمت سمجھتا ہو۔ بہتر ہے ان رشتوں کا ٹوٹنا جن رشتوں میں آپ ٹوٹ رہے ہوں۔ انسان زیادہ خوفزدہ کرنے والی مخلوق ہے، اس لیے جنات سے ڈرنا چھوڑ دو۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں بھی دل کو بری لگ جاتی ہیں، اس وقت سارے بڑے غم بھی یاد آ جاتے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھلا کون روتا ہے؟ بات احساس کی ہوتی ہے۔ انسانوں کے احساسات کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ لوگ چاہنے والا مانگتے ہیں، پر بہتر ہے کہ نبھانے والا مانگا جائے۔ چاہنے والوں کا جب دل بڑھ جاتا ہے تو وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ نبھانے والے مجبوریوں کی اوٹ میں چھپ کر آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ سورہ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا ہے تمہیں اس چیز سے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے۔ زندگی میں بعض اوقات آپ کو وہ سب کچھ نہیں ملتا جس کی آپ ادائیگی کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمت نہ ہاریں اور کوشش جاری رکھیں۔ ایک قبرستان کے باہر لگا ہوا کتبہ: جیسے تم سب ہو ویسے ہم سب تھے، جیسے ہم سب ہیں ویسے تم سب ہو جاؤ گے۔ وہ سمجھتے ہیں بچھڑنا آسان ہے، کیا انہوں نے مقدس پیغامات نہیں پڑھے جن میں لکھا تھا جدائی آنکھوں کا نور لے جاتی ہے، جیسے یعقوب کی آنکھیں تھیں۔ زمین کے جس ٹکڑے پر تم نماز پڑھتے ہو وہ حصہ تمہارا گواہ بن جائے گا۔ اے اللہ، جو ہمارے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں ہمیں مبتلا نہ کرنا، اور جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے ہمارے لیے آسان کر دینا۔ زندگی میں اتنے کامیاب ضرور ہو جاؤ کہ تمہیں رد کرنے والے جب کبھی اچانک تمہیں دیکھیں تو پچھتائیں تمہیں کھونے پر۔ زندگی کے میسر لمحات سے لطف اٹھائیں، کیونکہ ہر گزرتا لمحہ ماضی کی یادوں میں تبدیل ہو رہا ہے۔ جو خود کو جانتے ہیں وہ منفی خیالات سے خود کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ میرے مالک ان پر طرز کھا جو بظاہر تو ٹھیک نظر آتے ہیں اور اندر سے ختم ہو چکے ہیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ زندگی آسان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہے۔ آپ جتنے پرانے ہوتے جائیں گے اتنے ہی خاموش ہوتے جائیں گے۔ گزرتی ہوئی عمر آپ کو عاجز بنا دے گی اور آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے کتنا قیمتی وقت بیکار خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے ضائع کر دیا۔ کامیابی کا سفر نماز اور قرآن کے بغیر ادھورا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے، ہم صحت مند ہیں، جوان ہیں، ہر کام کر سکتے ہیں، ہر کام کر بھی لیتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، مگر وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ کبھی سخت اذیت میں یہ وسوسہ آنے لگے کہ اس وقت رب کہاں ہے، مدد کو کیوں نہیں آتا، تو بس یہ یاد رکھنا کہ وہ جو پتھر میں موجود ننھا سا کیڑا ہے وہ بھی تمہارے پروردگار کی نظر میں ہے، اور وہ اسے بھی بھوکا نہیں رکھتا، تو تم پھر بھی انسان ہو، تمہیں لاوارث تکلیف میں کیسے چھوڑ دے گا؟ ہو سکتا ہے ہمیں لگتا ہو کہ اللہ نے ہمیں بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دیں جن سے اس نے دوسروں کو نوازا ہوا ہے،
مگر غور طلب بات یہ ہے کہ اس نے ہمیں بہت ساری ایسی آزمائشوں سے بھی بچا رکھا ہے جن سے دوسرے گزرے ہوئے ہیں، اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اقبال لکھتے ہیں کہ ٹھکانہ قبر ہے کچھ تو عبادت کر اقبال، روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی کو جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دین کا بھی خلاصہ ہے۔ تعلق رہے یا نہ رہے پر احترام رہنا چاہیے، انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ جو آپ کی بات سن کر آپ کو حوصلہ دیتا ہے اور آپ کی بات کی تشہیر نہیں کرتا تو یقین کر لیں وہی آپ کا اپنا ہے، اس کے علاوہ سب گدھ ہیں جو آپ کو نوچنے پر مشغول ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دوستوں کو ہماری ضرورت نہیں رہتی، پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ پھر وہی دوست ہم سے وقت مانگتے پھرتے ہیں۔ زندگی شہد کی مکھی کی طرح گزاریں، مٹھاس رکھیں، شہد بانٹیں، اور اگر کوئی کچھ بولے تو اس کا منہ سجا دیں۔ زندگی بعض دفعہ ہماری اوقات سے بڑی قربانی مانگ لیتی ہے۔ گلے شکوے زندگی سے سکون کو ختم کر دیتے ہیں۔ جو گزر گیا اسے بھول جائیں، جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیں، جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، یوں آپ بھی پرسکون ہو جائیں گے۔ ہر نیکی دوسری نیکی کا راستہ کھولتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر توجہ دیں، کسی کا دل رکھ لیں، زبان پر طنز آ جانے پر خاموشی اختیار کر لیں، کسی کو درگزر کر دیں، یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں انشاءاللہ سکون کا موجب بن جائیں گی۔ اپنی زندگی سے دور جانے والی چیزوں کو چھوڑ دیں، ورنہ پانے کے لیے بھاگیں گے تو چیزیں تو موجود سے بھی خوش نہیں رہیں گے۔ لہٰذا جو ملا ہے اس پر شکر کیجیے، جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ کسی نعمت سے کم نہیں، اور جو چھوٹ گیا وہ آپ کا نہیں۔ آج کے دن جو ملا ہے اس پر شکر ادا کیجیے اور گلے شکوے کی زندگی سے باہر آ جائیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کی جتنی پرواہ کرو گے وہ اتنا ہی بے پرواہ ہو کر ملے گا۔ جب ہر چیز کو چھوڑ جانا ہے تو پھر حاصل کیا، محرومی کیا، جیت کیا، ہار کیا۔ مکمل ہوتی ہی نہیں کبھی تعلیم اے زندگی، یہاں استاد بھی تا عمر ایک شاگرد رہتا ہے۔ یہ دنیا جس میں یوسف علیہ السلام کو سستے داموں میں بیچا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، موسیٰ علیہ السلام پر جادو کا الزام لگایا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، کیا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ دنیا آپ کے کندھے پر تھپکی دے؟ اس نے نیک لوگوں کو بھی نہیں بخشا۔ اگر وہ شخص جھوٹا نکل آئے جس کی محبت کی خاطر آپ نے اپنے آپ کو خوار کر دیا ہو، پھر احساس زیاں نہیں ہوتا، پھر کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، کوئی بھی معاشرہ صرف اچھے یا برے لوگوں پر مشتمل نہیں ہوتا، اور یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک شخص کی برائی کی سزا پورے معاشرے کو دینا شروع کر دیں۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی بھی چیز کے ختم ہونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کی بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سے ایک چیز واپس لی، سب کچھ واپس نہیں لیا۔ ہم سب بہت خامیوں والے انسان ہیں، غلطیاں گناہ سب کرتے رہتے ہیں، سب ایک جیسے ہی ہیں، کچھ خوبیوں میں اچھے، کچھ خامیوں میں برے، لیکن سب سے بہتر شاید وہ ہوتا ہے جو درگزر کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو، اور بعض گناہوں کی سزا جب اللہ دے دیتا ہے تو پھر ہمیں نہیں دینی چاہیے۔ زندگی اور فیری ٹیلز میں صرف ایک فرق ہے، زندگی میں ہمیشہ ہیپی اینڈنگز نہیں ہوتی۔ ہم جو ہیں جیسے ہیں ویسے ہی نظر آنا چاہیے، چیزیں چھپانے سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اولاد اپنے لیے دوزخ بنا رہی ہو تو ماں کے قدموں کی جنت کو بھی آگ لگ جاتی ہے۔ وہ جنگیں لڑنا بے وقوفی ہوتی ہیں جن میں ہونے والی جیت بھی ہماری زندگی کے لیے ضروری نہ ہو۔
اگر اللہ نے آپ کو رزق کی تنگی دینی ہے تو وہ تب بھی دے گا جب آپ کی 4 فیکٹریاں ہوں گی۔ کیا کر لیں گے آپ اگر آپ کی چاروں فیکٹریز میں ایک ہی وقت پر آگ لگ جائے، عمارتیں گر جائیں یا کچھ اور ہو جائے؟ ہم کتنے ہی بند کیوں نہ باندھ لیں، اگر سیلاب کے پانی کو ہم تک آنا ہے تو وہ سارے بند توڑ کر آ جائے گا۔ ہماری قسمت میں پانی کا ایک قطرہ لکھا ہے اور ایک گھونٹ نہیں، تو ہم دریا کے کنارے بیٹھ کر بھی ایک قطرہ ہی پی سکیں گے، ایک گھونٹ نہیں۔ کیا صرف حسب و نسب اور خاندان برادری ہی انسان کو برتر یا کمتر بناتے ہیں؟ اور انسان کا اپنا کردار، اس کی اپنی خوبیاں، اس کی اپنی اچھائیاں، یہ سب باتیں کہاں جاتی ہیں؟ اور اگر کوئی بہت خوبیوں والا انسان معمولی فیملی بیک گراؤنڈ رکھتا ہے تو کیا اس کی ساری خوبیاں بیکار ہیں؟ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مستقل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جس میں پاؤں نہیں دل تک تھک جاتے ہیں۔ جس کو آپ کی کمی محسوس نہ ہو تو یقین مانے کہ وہ آپ کی موجودگی کو بھی محسوس نہیں کرتا۔ آپ جتنے زیادہ پاکیزہ ہوں گے اتنے ہی بچے، جانور، پرندے، درخت اور چند انسان آپ سے محبت کریں گے۔ آپ کے سکھ میں وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں آپ چاہتے ہیں، اور آپ کے دکھ میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو چاہتے ہیں۔ دوسروں کے حال پر غور کرنے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت علی انسان کے ساتھ رہنے والی بدترین شے حسد ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام۔ مولانا کائنات حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، کسی پریشان کی فریاد سننا اور مصیبت زدہ کو مصیبت سے نجات دلانا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کر دے۔ بد اخلاق انسان ہمیشہ غصے اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خوبصورت بات کرو تاکہ خوبصورت جواب سنو۔ اللہ تمہارے راستوں کو روکتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے پوری دنیا دیکھی ہے لیکن مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، میری نگاہوں نے کبھی محمد جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ ان لوگوں پر بھروسہ کریں جو آپ میں 3 چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، آپ کی مسکراہٹ کے پیچھے اداسی۔ نمبر 2، آپ کے غصے کے پیچھے محبت۔ اور نمبر 3، آپ کی خاموشی کی وجہ۔ فضول کوئی نیکیوں کو اس طرح چوس لیتی ہے جس طرح خشک زمین پانی کو چوس لیتی ہے۔ زندگی بعض اوقات خوبصورت نہیں ہوتی، بنانی پڑتی ہے۔ نیک لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل کر کے جو آپ کی خوشی اور سکون کا باعث ہوتے ہیں، کیونکہ خود بخود تو جھاڑیاں اگتی ہیں، باغ تو لگانے ہی پڑتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہاری زندگی میں کچھ بھی بے مقصد ہو رہا ہے؟ کبھی کبھی جس درد سے تم گزر رہے ہوتے ہو وہ تمہیں کتنا کچھ سکھاتا ہے۔ اس وقت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ہمیشہ تھامے گا۔ لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا، وہ آپ کے مالک نہیں ہیں، وہ آپ کے رازق نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا ہے۔ سو انہیں اس بات کی اجازت ہی کیوں دی جائے کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر بھر دیں، آپ سے آپ کے خواب چھین لیں، آپ کو آپ کی اپنی ہی نظروں میں بے وقت کر دیں۔ آپ نے صرف اللہ کو دیکھنا ہے، صرف اللہ کو سننا ہے، اور صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے کہ جس نے آپ سے خود آسانیوں کا وعدہ کیا ہے۔ ہیلتھی تعلق وہی ہوتا ہے جس میں دوسروں کی خوبیوں کو مد نظر رکھا جائے اور خامیوں کو اگنور کیا جائے، اور اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کو اپریشیٹ بھی کیا جائے۔ اس سے حسد ختم ہو جاتا ہے جو نیکیوں کو ضائع کرتا ہے۔ تمہارے خیالات ہی تمہارا مقدر ہوتے ہیں، اچھا گمان رکھو گے
تو وہ کام بھی ہو جائے گا جس کے ہونے کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور جب یہ سوچ کر مایوس ہو جاؤ گے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو وہ کام بھی ادھورا رہ جائے گا جو تمہاری نظر میں بے حد آسان ہے۔ رکو نہیں، جاری رکھو اس سفر کو، وہ خود سہارا بن جائے گا تمہارا اور کھول دے گا ساری راہیں، پھر راستہ کتنا ہی دشوار کیوں نہ ہو۔ کوئی شخص اشتعال انگیز بات کہے تو تم اس کی طرف سے اپنے کان بند کر لو۔ کوئی تمہاری دیوار پر کیچڑ پھینک دے تو اس کے اوپر پانی بہا کر اسے صاف کر دو۔ کوئی تمہارے خلاف نعرے بازی کرے تو اس کے لیے دعا کرنے میں مصروف ہو جاؤ۔ اور ہم لوگ اس غلط فہمی میں مر جائیں گے کہ ہم سے بس نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا۔ زندگی میں بے شمار نیکیاں اس وقت ضائع ہو جاتی ہیں جب کسی دل کو آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچے۔ صبر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اور کوئی بھی قسم آسان نہیں ہوتی۔ قبرستان ان لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو یہ سوچا کرتے تھے کہ ہم کل سے بدل جائیں گے۔ حقیقت صرف اتنی ہے کہ سب سے خوبصورت وہ چہرہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان لگے، باقی یہ دراز قد، جھیل سی آنکھیں، گوری رنگت سب بے معنی ہیں۔ دنیا میں ٹھوکریں انہی کو لگتی ہیں جو چلتے ہیں، جو پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں کبھی ٹھوکر نہیں لگتی۔ گرتے وہی ہیں کہ جو دوڑیں گے، کانٹے انہی کے تلووں کو چبھتے ہیں جو دوڑتے نہیں ہیں۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ پازیٹیو باتیں کرتے ہیں، ان سے جب بھی بات ہو بندہ ریلیکس فیل کرتا ہے، جیسے کوئی بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ بہت الگ ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اپنی چند باتوں سے دوسروں کو بہت خوشی دیتے ہیں۔ ان سے کی ہوئی 2 منٹ کی بات سے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی ہے۔ ایسے لوگ واٹس ایپ میسنجر، کانٹیکٹ یا پھر کمنٹس کی شکل میں ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں۔